سالم نے اپنے والد سے بیان کیا، وہ کہا کرتے تھے کہ اکثر مجھے شاعر ابو طالب کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دعائے استسقاء ممبر پر کر رہے تھے اور ابھی دعا سے فارغ ہو کر اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہو گئے۔ ترجمہ: گورا رنگ ان کا، وہ حامی یتیموں بیواؤں کے، لوگ پانی مانگتے ہیں ان کے منہ کے صدقے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1009۔ محمد بن عبداللہ بن مسنہ انصاری نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ عبداللہ بن مسنہ انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برسی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، انہیں محمد بن ابی بکر نے، انہیں عباد بن تمیم نے، انہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے استسقاء کی تو اپنی چادر کو بھی الٹا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1011۔ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ گئے، آپ نے وہاں دعائے استسقاء قبلہ رو ہو کر کی اور آپ نے چادر بھی پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عیینہ کہتے تھے کہ حدیث کے یہ راوی عبداللہ بن زید جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی، لیکن یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ یہ عبداللہ ابن زید بن عاصم مازنی ہیں جو انصار کے قبیلہ مازن سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1012۔